من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صدر احترام صدر جلسہ میزبان محترم جناب مولانا حافظ محمد یوسف صاحب، اکابر علماء کرام، طلباء عزیز، چمن کے غیور مسلمان بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستوں، ہم اور آپ قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سننے کے لیے یہاں جمع ہے، اور ہم سب انتظار میں ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں آگاہ فرمائیں. میری چونکہ آج فلائٹ ہے، اس لیے میں نے انتظامیہ سے درخواست کی کہ مجھے اگر 5-10 منٹ پہلے ٹائم دیا جائے. انہوں نے مہربانی فرمائی اور وقت عنایت فرمایا. میرے عزیز دوستو، پاکستان نام سے تو ایک اسلامی ریاست ہے، اور اسی نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مگر آج ہم دیکھتے ہیں 74 سال کا عرصہ گزرا، پاکستان میں اسلام نہیں آیا، نہ اسلامی اقدامات کے لیے کوئی قدم اٹھایا گیا. جمہوریت کا نام لیا گیا تو جمہوریت میں پاکستان میں صحیح معنی میں پنپ نہ سکی. بلکہ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو جمہوریت کے نام پر آمریت قائم کی گئی ہے، آمریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اظہار رائے آزادی پر قدغن لگائی جا رہی ہے، ہمارے راستے روکے جا رہے ہیں. ہمیں میڈیا پر دکھانے کے لیے ان کو توفیق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پاکستان کی اساس کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی نظام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. اس لیے ہماری زبان تو وہ روک نہیں سکتے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ان باطل قوتوں کے سینے میں تیر کی طرح لگتے ہیں، ان کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہماری باتیں سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر چلائے. میرے محترم بھائیوں، موجودہ حکومت جو ایک مسلط حکومت ہے، جسے ہم نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا، جس کے اقدامات کو ہم نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا، بلکہ مسلسل 4 سال سے اس جعلی حکومت کی خلاف مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جعلی انتخابات کے نتیجے میں برسر اقتدار آئی ہے، اور پھر دینی مدارس اور مساجد سے انتہا تک دشمنی. نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کا نام لے کر ریاست کی توہین کر رہے ہیں، تضحیک کر رہے ہیں. اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے
ان کا ایسا تعاقب کیا ہے کہ ہم نے ہر طرف سے ان کا گھیراؤ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے، اور یہ انشاءاللہ چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ یہ اپنی طاقت سے، عوام کے اعتماد سے، عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، بلکہ خلائی مخلوق نے ان کو قوم پر مسلط کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ معیشت کا انہوں نے برا حال کر دیا ہے، معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ افغانستان ایک نوزائید انقلابی ریاست ہے، مگر اس کی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہے، اس کی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہے، اور ہم کہنے کو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ایک مستحکم پاکستان، ایک ایٹمی پاکستان۔ یہ کہتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو شرم نہیں آتی کہ مسلسل آپ کا اکانومی گر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ جی اکانومی مضبوط ہے۔ غربت جو 30% تھی آج 40% ہو گئی ہے۔ 40% لوگ پاکستان میں غربت کے نکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ غریب کی قیمت خرید جواب دے چکی ہے، اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے حکمرانوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ ہماری ریاست میں اگر اسلام کا نظام عادل ہوتا، اگر یہاں شریعت نافذ ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پوزیشن میں ہوتے آج کہ دوسرے ملکوں کی مدد کرتے۔ ہم دوسرے ملکوں سے اپنے اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، قرضے پہ قرضے لیتے ہیں، بھاری سود کے ساتھ قرضے لیتے ہیں، اور اب بھی جو ہمارے پاس ریزرو ہے وہ قرضے کا ہے، وہ اپنا نہیں ہے، قرضے کا ہے۔ تو یہ پوزیشن کر دی ہے جعلی حکمرانوں نے ریاست مدینہ جی یا ریاست پاکستان کی، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اسلامی فلاحی ریاست کا خواب دے کر اس پاکستان کو بنایا گیا، اب اس پاکستان میں لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، اور ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو غربت کی وجہ سے، مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بیماری میں ان کے بچے ہاسپٹل کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، ان کا کوئی سنوائی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہم نے قائد جمعیت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اور اس ملک میں انقلاب لانے کے لیے سڑکوں پہ نکل آنا ہے۔ اس ملک کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے ایک طویل اور پرعزم جدوجہد کرنا ہوگا، تب جا کے اس ریاست میں اسلامی نظام نافذ ہو سکتا ہے، اسلامی انقلاب آ سکتا ہے۔ اور 23 مارچ کو جو ہم نے اس جعلی حکومت کے خلاف، اور جس نے پورے ملک میں مہنگائی کر دیا ہے، پورے ملک میں تباہی مچا دی ہے، غریب غربت کے نکیر سے نیچے جا کے زندگی گزار رہا ہے، زراعت کے شعبے کو تباہ کر دیا ہے، ایگریکلچر برباد ہو گیا ہے، اسی طرح ہر شعبے کو، اور پاکستان میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، چاہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا شعبہ ہو، چاہے وہ ایگریکلچر کا شعبہ ہو، چاہے اسٹوڈنٹس ہو، کوئی بھی طبقہ، مزدور ہو، کوئی بھی طبقہ مطمئن نہیں ہے، بلکہ ہر طبقے نے احتجاج کیا ہے، احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔
ڈاکٹروں پہ لاٹھی چارج ہو گیا، مزدوروں پہ لاٹھی چارج ہو گیا، تاجروں پہ لاٹھی چارج ہو گیا۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ اس حکومت کو اس لیے آج جمعیت علماء اسلام کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دھڑا دھڑ تم قرضے لے رہے ہو، ملک کو اور قوم کو مخلوص بنا رہے ہو۔ ہم ان قرضوں کا ذمہ دار نہیں ہے، اور اسی طرح IMF اور ورلڈ بینک سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تم جس قیمت پر اپنے شرائط پر ان نالائق حکمرانوں سے سودا بازی کر کے اور ہمارے اہم اداروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس قسم کے فیصلے کرتے ہو، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ان فیصلوں کو ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اور ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اور جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم ان فیصلوں کو ختم کریں گے اور ہم ان کے پابند نہیں ہوں گے، کیونکہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کے پیچھے قوم کا فیصلہ نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک جعلی شخص کو، ایک نالائق اور نالائق شخص کو، نااہل شخص کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ قوم کا فیصلہ کرے، وہ ملک کا فیصلہ کرے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اب یہ ریاست مدینہ کا نام لگا کے مساجد کو شہید کر رہے ہیں، مدارس کو شہید کر رہے ہیں، مدارس پہ قدغنے لگا رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ مدارس نہ صرف علوم اسلامیہ کے مراکز نہیں ہے بلکہ ہمارے عقائد اور نظریات کے آہنی دیوار ہے۔ ان کو جو مسمار کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے ہم سد سکندری بن کے ان کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ کراچی میں انہوں نے مسجد کو شہید کرنے کی بات کی، چیف جسٹس نے ایک ہفتے کے اندر مسجد کو جو 40 سال سے مسجد قائم تھی اسے شہید کرنے کے لیے فیصلہ کیا، تو میں نے اس موقع پر کہا کہ دیکھیے یہ پاکستان کا جج ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے، قاضی القضات ہے، پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں پاکستان کا چیف جسٹس مسجد کو شہید کرنے کا حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، اور جبکہ پاکستان کو مسجد بنانے چاہیے وہ مسجدیں شہید کر رہے ہیں۔ اب اس سے قبل ہندوستان میں بابری مسجد کے حوالے سے ایک ہندو جج نے فیصلہ دیا کہ بابری مسجد جہاں بنی ہے یہاں پہلے مندر تھا، اس لیے بابری مسجد کو شہید کر کے یہاں مندر تعمیر کیا جائے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، پاکستان کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، اور اس جج پر، ہندوستان پر لاکھوں اور کروڑوں لعنتیں بھیجی۔ کیا پاکستان کا چیف جسٹس، پاکستان کا ایک ذمہ دار جج اس طرح کا فیصلہ کرے تو وہ لعنت کا مستحق نہیں بنتا؟ اور پھر کسی نے مجھے کہا کہ یہ آپ سخت جملہ کہہ رہے ہیں، آپ کو اگر عدالت میں بلایا گیا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں عدالت میں جانے کے لیے تیار ہوں، مگر اس بغیر جج کے سامنے پیش کبھی نہیں ہوں گا جس نے مسجد کے گرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں مسلمانوں کو، دیندار طبقے کو، مذہبی طبقے کو مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم اس ملک کے اندر انقلاب برپا کریں اور اس ملک کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید زیادہ وقت لیا، میرا سفر بھی ہے، میں پھر درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ 23 مارچ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے
ARD کے PDF کے پلیٹ فارم سے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے چمن کے بھائیوں آپ بھی تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ اردو سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیلاب کی طرح ہم جائیں اور حکمرانوں کی چھٹی کرائے. اور یہ جامعہ جو حضرت مولانا شہید عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ جو ہم سب کے شیخ تھے، بڑے تھے، اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی نائب امیر بھی رہے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور حافظ مولانا محمد یوسف اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس جامعہ کو مزید ترقی عطا کرنے کی توفیق ان کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے طلباء عزیز جو آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ وہ فارغ ہونے کے بعد دینی خدمات انجام دیں گے اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے صفوں میں شامل ہو کر اس تحریک کو تقویت پہنچائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. طالب دا آزادی ناوی تراوڑی زرین شال